کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر کہنے کا حکم ہوا. آپ فرما دیں لوگوں سے کہ میں بھی بشر ہوں. بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان. میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بشر ہیں. لیکن اس میں کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے. رسول کو کہنے کا حکم ہوا ہے، وہ بھی بشر ہیں، تو ہم بھی کہیں گے رسول ہماری طرح بشر ہیں. میرے عزیز، تجھے یہ پوری تفصیل سمجھنی ہوگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا رسول کو اپنی طرح بشر. رسول کو کیوں حکم ہوا کہ آپ کہہ دیں بشر ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دو قومیں تو بگڑی تھیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی. ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں. یہودیوں کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی. عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، نبی بھی آئے ان کے پاس. لیکن یہ قومیں کیسے بگڑی؟ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں میں جب انہوں نے حیرت انگیز معجزات دیکھے تو غلو کر گئے. غلو کا مطلب ہوتا ہے اور کر دینا کسی کے مرتبے کو بڑھا کر کے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے 3 پارے میں، سورہ بقرہ ہی میں. 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے. پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے. ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے. واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی. اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے. کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا. اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی. جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی. اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے. وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ، اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے. یہ قرآن پاک میں ہے. جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے. عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے. کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے. تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے. اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں. اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا.